اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیب کی عدالت سے آ رہا ہوں میں واپس۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں کیس بنا ہم پہ جھوٹا۔ مصطفیٰ کمال ایم پی رہے، وزیر رہے، میئر رہے، سینیٹر رہے۔ میرا دشمن بھی میری ایمانداری کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتا الحمدللہ۔ اسی شہر میں گھومتا ہوں، 13 سال ہو گئے مجھے نظامت چھوڑے ہوئے، 300 ارب روپے خرچ کیے، کوئی پلاٹ نہیں نکلتا ہمارا، کوئی شادی ہال نہیں ہے، کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، کوئی ٹھیکے دار نہیں چل رہے۔ یہ کردار ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور ہم سے یہ فرمائش ہوئی کہ بھائی عمران خان کو کی پارٹی میں ضم ہو جائیں، اور جب ہم نے انکار کیا تو یہ نیب کا کیس بنا، اور کیس بھی ایک ایسا بیہودہ ہے کہ جس کی اگر میں عام لفظوں میں بتاؤں کہ ایک شخص پہ اگر فرض کریں کہ یہ الزام ہے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اور پتہ چلے یہ کہ بھائی جس کو قتل کیا ہے وہ گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ جس کو قتل کیا ہے وہ جج کے سامنے جا کر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں وہ ہوں جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ قتل کر دیا گیا، تو میں تو زندہ ہوں۔ جو جج کہہ رہے نہیں مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ مر گئے ہو، آپ مرے ہوئے ہو، ہمارا کیس ایسا ہے۔ اینی ویز، یہ جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے، پاکستان کے اس معاشرتی بحران، مجھے اس معاشرے کی، پاکستانی معاشرے کی منافقت پر مجھے حیرت ہے۔ کیا اس پاکستانی معاشرے میں اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے نا تو اس کو بالکل شریعہ کمپلائنس والا آدمی چاہیے۔ اگر اس کو بولو کہ بھائی لڑکا جو ہے وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو شادی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ اگر پتہ چلے باپ کو، اسی معاشرے کے باپ کو، کہ لڑکا جو ہے وہ رات میں کوکین لگاتا ہے تو شادی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ پتہ چلے باپ کو کہ لڑکے کے اندر قوم لوط والی عادتیں ہیں، ہم جنس پرست ہے، تو سر پھاڑ دے گا۔ لیکن انہی ساری خرابیوں کے رکھنے والے کسی شخص کو اگر اسی معاشرے میں کہا جائے کہ اس کو وزیر اعظم پاکستان بنا دو، تیار ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے وہ ایک اپنی بچی کا رشتہ تو نہیں دے گا، لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کے حوالے کر دو، تیار ہو جائے گا۔ اس سے بڑی منافقت اس معاشرے میں کوئی اور ہو نہیں سکتی، جس سے آپ ایک جان کا رشتہ نہیں کر سکو، اس کو آپ 25 کروڑ انسان حوالے کر رہے ہو۔ اس میں پرابلم نہیں ہے اس معاشرے کو، اور اس میں کہتے ہیں کردار جو ہے وہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو پھر حسن نثار صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو سور کا گوشت ڈالے قیمے کی مشین میں اور آگے سے بکرے کے قیمے کے نکلنے کا انتظار کرے تھال لے کر۔ تو یہی تو حشر ہے، یہ جو آج حشر ہے اس ملک کا، یہ اسی منافقت کی وجہ سے ہے، اسی منافقت کی وجہ سے۔ اور پھر اس کردار کے آدمی کو دیکھ کر کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے کسی اعلیٰ منصب کے آدمی کو کا دل خوش ہو جائے اور کہے کہ جی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، وش یو آل دا بیسٹ، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عمران خان صاحب، یہ تو بات میں نے معاشرے کی۔ عمران خان صاحب انقلاب برپا کر رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس سے وہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں ان کو جھنجھوڑ کر آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ غلط فہمی میں کوئی اور ہے نہیں جو یہ چاہتے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب اس لیے ہے، یہ سفر اس لیے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا انقلاب اس والی بات پر ہے، وہ جرنیلوں کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے۔ وہ جرنیل
جب تک ان کو آر ٹی ایس سسٹم خراب کر کے نہ دے، جب تک اپوزیشن لیڈروں کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کر کے نہ دے، جب تک وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو لائے بھی اور پھر چلائے بھی، جب تک وہ یہ نہ کرے، جب تک وہ محب وطن جرنیل، اگر یہ نہ نہیں کر رہا تو وہ پھر جانور ہے، پھر وہ ڈرٹی ہیری ہے. اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر ان کے بچوں کی تصاویر، جرنیلوں کی بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈال کر، ان کے گھر کے ایڈریس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر پوری دنیا کو کہیں گے جاؤ جا کر ان کو مغلظات بکو، یہ غدار ہو گئے پاکستان کے. تو ان کو ایسا انقلاب چاہیے جس میں سارے جرنیل ان کے لیے کام کریں. وہ جرنیلوں سے کی مداخلت کے خلاف نہیں ہیں، وہ جرنیلوں کی مداخلت اپنے لیے چاہتے ہیں. جب تک وہ جرنیل ان کے لیے کام کر رہا ہے، ان کے لیے آر ٹی ایس سسٹم خراب کر رہا ہے، ان کے لیے اپوزیشن کو کچل رہا ہے، جب تک وہ محب وطن جرنیل ہے، ورنہ وہ جانور ہے، وہ غدار ہے، میر جعفر ہے، میر صادق ہے. یہ والا انقلاب ہے. پھر 4 سالہ حکومت میں رہنے کے باوجود کوئی ایک کام گنوا نہیں سکتے. بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے میں، پچھلے 4 دنوں میں خاص طور پر، ان کی گرفتاری سے لے کر ان کی گرفتاری کے بعد، یہ جو کچھ پورے پاکستان کو جلایا گیا ہے، تو وہ کیا کوئی عافیہ صدیقی کو رہا کرانے کی تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کیا کوئی بلوچستان کی ماؤں کو لاپتہ بچے بازیاب کرانے کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کراچی کے لاپتہ بچوں کو ان کی ماؤں کے حوالے کرنے کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ وہ کوئی سوشل ریفارم کے لیے تحریک چلا رہے تھے؟ نہیں بھائی، ان کی ذات کے لیے تحریک ہے ساری ہے کہ ان کو وزیر اعظم سے جائز طریقے سے کیوں ہٹایا ہے، اب ناجائز طریقے سے ان کو وزیر اعظم دوبارہ بناؤ، اس لیے تحریک چلا رہے ہیں وہ. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ناجائز طریقے سے ان کو کیوں ہٹایا؟ تو ناجائز طریقے سے ان کو دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پر انسٹال کرو. یہ ہے پوری تحریک کا جو ہے وہ محور. اور اگر نہیں کرو گے، اور اگر اپنے آپ کے دور میں ہوئی ہوئی خرابیوں کو آپ اجاگر کرو گے، تو پھر ہم کور کمانڈر کا گھر بھی جلائیں گے، ہم جی ایچ کیو بھی جلائیں گے، اور ہم پورے پاکستان کو جلائیں گے. میں یہ جو چیف جسٹس صاحبان آج ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، آئے گا تاریخ میں، یاد رکھنا میری بات کو، بہت جلدی آئے گا وہ دن جب انہی چیف جسٹسز کو بھی عمران خان جانور بول لیں گے. ایک فیصلہ اس کے خلاف دے کر دکھائیں بس. بھئی کبھی تو فیصلہ دیں گے نا، کبھی تو ان کا بوجھ اٹھانے سے جان چھڑائیں گے. جس دن ان کا بوجھ اٹھانے سے جان چھڑا لیا، اس دن یہی چیف جسٹس صاحبان میر جعفر اور میر صادق عمران خان ان کو لقب فرما رہے ہوں گے. ان کے بھی گھروں کی تصویر پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے گھر والوں کی تصویریں بچوں کی چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے پورا پاکستان ان کے اوپر حملہ کرے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کریں گے انہی ججز کے خلاف بھی. کیا ہے 4 سالوں میں؟ اگر میں صرف ایک واقعہ سامنے رکھوں، میں نہیں کرتا بات، چلو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اپنی ڈیتھ بیڈ پہ اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنی وائف کو چھوڑ کر، نواز شریف صاحب مریم اپنی ماں کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کر آ کر جیل چلے گئے ان کے دور میں، تو پی ایم ایل این والوں کو جلانا تھا نا پورے پنجاب کو، نہیں جلایا، خاموشی سے جیل میں چلے گئے. ہاں، اس کے بعد اسی جیل میں رہتے ہوئے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. اس غصے میں پی ایم ایل این والوں کو جلانا تھا نا پورے پاکستان کو، ایک پتھر نہیں مارا. آج تک ایک ڈھیلے برابر کی چیزیں ثابت، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ثابت نہیں کر سکیں. سب چیزوں کو چھوڑ دو، رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈال کر، اور آفیسر آ کر بتا رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے اس وقت کا کہ اس کے اوپر کیس بناؤ، ہیروئن ڈالو. ہیروئن ڈال کر جھوٹا اس کو سال سے زیادہ اس کو جو اندر رکھا، ثابت ہو گیا کہ وہ سارا جھوٹا الزام تھا. شرم، اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا
کوئی جمہوری روایتیں ہوتی، کوئی ایتھکس ہوتا تو یہ کرنے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. لیکن عجب معاشرہ ہے، عجب بے غیرتی ہے کہ آج رانا ثناء اللہ کو عدالت نے بری کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے جھوٹا ہیروئن اس کی گاڑی میں کیسے رکھوایا. کوئی انویسٹیگیٹ کرے، کوئی اس سے بات کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آرمی چیف صاحب کو، پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، پرسوں آپ نے 2 دن پہلے آپ نے آئی ایس پی آر سے بیان جاری کروایا کہ 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے، نمبر 1. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی اس آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہ 75 سالوں میں جو دشمن نہیں کر سکا وہ پی ٹی آئی نے کر کے دکھایا ہے. آپ کی ان دونوں باتوں کو کورٹ نے آپ کے منہ پر مار دیا ہے کل اور پرسوں. تو پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ اب وہ یہ سب بتائے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے 2 دن پہلے یا کل اور پرسوں جو ججز نے کیا ہے وہ صحیح ہے. دونوں ریاست کے پلرز ہیں، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. یا یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اگر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی طاقت نہیں ہے اور مصلحت پسندی ہے تو پھر بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. قوم کو اس ہیجان میں نہ ڈالیں. روزانہ ایک نیا ڈرامہ ہے، روزانہ ایک نیا ڈرامہ ہے. پاکستان، میں نے آپ کو بتا دیا، اس اتنی پاورفل سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی. کوئی ایک کیمپین بتاؤ کہ عافیہ صدیقی کو رہا کرو. کیے کوئی کیمپین؟ قوم کی بیٹی، امت کی بیٹی 80 سال کی سزا لے کر بیٹھی ہوئی ہے. سب سے پہلے اس کا نام ہی عمران خان نے لیا تھا پاکستان میں کہ اس کو غلط پکڑا ہے. ایک دفعہ بھی نام لیا اس کا. اتنی بڑی لابنگ فرم چلا رہے ہیں. کوئی عافیہ صدیقی کے لیے لابنگ کی عمران خان نے، پی ٹی آئی نے؟ کوئی ایک ٹرینڈ چلایا کہ عافیہ صدیقی کو رہا کرو؟ اس کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیں گننے کے لیے تیار نہیں ہے، مردم شماری نہیں کر رہی. کوئی ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ کراچی کی گنتی پوری کرو. اتنی پاورفل سوشل میڈیا ہے بھائی. ہم پر کوٹا سسٹم لاگو ہے 50 سال سے. کوئی ایک ٹرینڈ چلا ہے؟ یہاں کے بچے لاپتہ ہیں، 100 سے زائد نوجوان. کوئی ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ بھائی ہماری سوشل میڈیا بڑی پاورفل ہے. میں یہ وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، میں یہ بات کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ عمران خان بہت پاپولر ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ میرا امتحان ہے کہ میں کسی کی پاپولیرٹی دیکھ کر سچ اور حق نہ کہوں تو میرا رب مجھے مارے گا، گریبان میرا پکڑے گا. مجھے اس دنیا میں بھی رسوا ہوں گا، مجھے آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا. میں بات لوگ کہتے ہیں ارے بھائی بہت پاپولر ہے، آپ جو ہے وہ ایسی بات کریں گے جس سے ان کے لوگ خوش ہو جائیں. اچھی بات کریں گے تو بالکل بات کریں گے، لیکن اس والی بات پہ کہ وہ پاپولر بہت ہیں، ان کی باتوں کو مان لیا جائے تو پاپولر فرعون بھی بہت زیادہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. پاپولر یزید بھی بہت زیادہ تھا. امام حسین کو اپنے خانوادے کی گردنیں نہیں کٹوانی چاہیے تھیں. پاپولر جو ہے وہ ہٹلر بھی بہت زیادہ تھا. اس کا نام بھی پھر بہت ادب اور تمیز سے لینا چاہیے. اس کو پھر سب سے بڑا دنیا کا تاریخ کا دہشت گرد نہیں کہنا چاہیے. پھر اس کو کیا یہ پاپولیرٹی امتحان ہے اس پورے پاکستان کے لیے کہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا فائدے اور نقصان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. صحیح اور غلط کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا فائدے اور نقصان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میرا دوسرا سوال، اور پھر میں پاکستان کی ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، سرکار میں آپ کو کراچی کی گلیوں کی بات بتاتا ہوں آپ کو، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک عام ہو گئی ہے بات کہ بھائی اس ملک کو
اگر آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے تو آپ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا سکتے ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. جج بلا کر کہیں گے ناراض بچے ہیں, ناراض لوگ ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل نہیں ہے تو آپ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پہ اگر روگے بھی تو اس پہ بھی لاپتہ ہو جاؤ گے, اس پہ بھی غائب ہو جاؤ گے, اس پہ بھی مسخ شدہ لاشیں ملیں گی. یہ ہے ٹاک آف دا ٹاؤن, یہ ہے اس وقت اس گلیوں میں ہونے والی باتیں. اور دوسری بات, یہ بات زبان زد عام ہے پوری کراچی میں, پورے بلوچستان, پورے سندھ میں, کہ پنجاب میں آپ کچھ بھی کر لو فوج گولی نہیں چلائے گی آپ پر. یہ بات عام گلیوں میں ہو رہی ہے کہ وہاں پر گولی نہیں چلائے گی. گولی چلانے کے لیے یہ شہر ہے کہ آپ کو ذرا سی شک پہ بھی گولی مار دی جائے. تاریخ پڑی بھی ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے ریاست کے لیے. ہم نہیں کہہ رہے پنجاب میں گولی چلائی جائے, ہم نہیں کہہ رہے پنجاب میں کسی کو خدا نخواستہ مارا جائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن آپ کا عمل پورے پاکستان میں ایک جیسا ہونا چاہیے, پورا عمل ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ڈومیسائل رکھنے والے کے ساتھ ایک عمل ہے, دوسرے ڈومیسائل رکھنے والوں کے ساتھ دوسرا عمل ہے. اس سے ملک مضبوط نہیں ہو رہا, ملک فارغ ہو رہا ہے. اور یہ جو روزانہ ڈیسیجنز آ رہے ہیں, یہ روزانہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے تو بالکل فراغت ہو گئی ہے. تو میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا طرز عمل ہے, کہ آج ہمارا جو طرز عمل ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی اس والی بات کو, کہ آج ہمارا جو طرز عمل ہے, پاکستانی معاشرے کی جو بینکرپسی ہے, پاکستانی معاشرے کی جو منافقت ہے, وہ یہ کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی جھوٹے, کسی نشہ کرنے والے سے, کسی جو ہے وہ قوم لوط کی عادت رکھنے والے سے نہیں کر سکتا. لیکن اسی شخص کو بولو کہ یہ ساری عادتیں رکھنے والے کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دو, بولو ہاں بنا دو. اسمارٹ ہے بندہ بہت زیادہ, انگلش بڑی اچھی بولتا ہے, اور جو ہے وہ اس میں اس کو 25 کروڑ لوگوں کو یہ ساری خصلتیں رکھنے والے بدکار انسان, کسی انسان کو ساری بدکاریوں کے باوجود 25 کروڑ لوگ تو حوالے کر دیں گے, پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے, لیکن اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے اس کو. یہاں پر جو ہے وہ بالکل اس کو دینی آدمی چاہیے, یہاں پر اس کو بالکل جو ہے وہ شریعت کمپلائنس والا آدمی چاہیے. اس سے بڑا منافق معاشرہ کوئی اور ہو نہیں سکتا, اس سے بڑا منافق معاشرہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور یہ سب عذاب ہے, ہماری منافقت کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب ہے. جب تک ہماری سانسوں میں سانس, میری جان میں جان ہے, سانسوں میں سانس ہے, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط جو ہے بولتے. بہت غلط ہو رہا ہے جس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے جو سب پاکستان میں ہو رہا ہے. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر انسان جو تسلی کرے. ہپوکریسی کا عروج ہے یہ بات. آپ لوگ یہ آج میں پیشی 3 سالوں سے چوتھا سال ہے عمران خان کی حکومت میں غلط جھوٹا کیس بنایا ہوا مجھ جیسے آدمی کے اوپر, جو ہے وہ کسی کا سر پیر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جی ایک پرائیویٹ زمین کو کہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ زمین کا مالک ہے, مجھے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی ہم نے الاٹمنٹ کر دی, اور بیچ میں الاٹمنٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور کیس ہی نہیں چلا رہے. ایک پرائیویٹ مالک بھی کھڑا ہوا ہے, موجود ہے, کہ کہہ رہا ہے میری زمین ہے, اور ہم پر یہ الزام ہے کہ ہمارے پاس تو الاٹمنٹ کے اختیارات ہی نہیں تھے, کوئی الاٹمنٹ ہوئی نہیں. ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہوا ہی نہیں ہے, اور آپ کہیں گے آپ نے کسی کو قتل کر دیا, اور جس کو کہہ رہے ہیں قتل کر دیا وہ بندہ سامنے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بھائی میں ہوں, میں مرا نہیں ہوں, اور جج کہہ رہا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا, جج کہہ رہا مجھے نظر نہیں آ رہے. تو پتہ نہیں ہم بھی شاید کوئی, پتہ نہیں ہمیں دیکھ کر کب خوشی ہوگی جج صاحب کو. تو بہت شکریہ.